बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। वो इत्तेहाद जिसकी मिसालें दी जा रही थी बहुत पुराना नहीं हुआ। एक इत्तेहाद बना और उसने एक हुकूमत को घर भेज दिया और जाहिर सी बात है ये MQM के बगैर मुमकिन नहीं था। पहले भी बहुत से प्रोग्रामों में कहा और अब भी कह रही हूँ कि MQM और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद कोई फितरी इत्तेहाद नहीं था। हम माजी में ऐसी बहुत सी चीज़ें देख चुके हैं कि जिसमें MQM और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद नहीं रहा। बहुत पुरानी बात नहीं, मेरे प्रोग्राम से आने के बाद भी और PTI की गवर्नमेंट जाने के बाद भी उनके रहनुमा मेरे प्रोग्राम में आते रहे और ये कहा कि अगर पीपल्स पार्टी ने हमसे हमारे मुतालबात को पूरा नहीं किया या उन शिकों को नहीं माना जो इस पर दस्तखत किए गए हैं तो वो फिर उसके बाद हुकूमत से अलग हो जाएंगे। जनाब, होता कुछ यूँ है कि सिंध में बल्दियाती इंतखाबात होते हैं और उसको जो है इत्तेहादी जमातों के साथ साथ दूसरी जमातें भी जो हैं उसमें तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती हैं। कहा जाता है कि लूट मार का बाजार रहा, कहीं पोलिंग स्टेशंस में अमले को यरगमाल बना दिया गया। यकीनन तमाम जो है वो तोपा का रुख इस वक्त पीपल्स पार्टी की तरफ से है। क्या यही तरीका इख्तियार किया जाएगा? क्या ये ठीक है? वाकई पीपल्स पार्टी ने धांधली की है? और क्या तमाम ही जमातें जिसमें इस वक्त शामिल है MQM, GDA और JUI, तमाम जमातों का इस इंतखाबात के ख़िलाफ़ जो है वो खुले आम एतराज़ात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम इन नताइज को मुस्तरद करते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस अपनी जगह, लेकिन PTI जो ये बात कह रही थी कि पूरे पाकिस्तान में उसका बोलबाला है और जब इलेक्शंस होंगे तो वो नताइज सामने आएंगे जो PTI के हक में जाते हैं। तो क्या सिंध PTI के हक में नहीं था? क्या सिंध पाकिस्तान में नहीं आता? क्यों PTI को यहाँ पे सिंध में मुस्तरद किया गया? ये भी एक बहुत अहम सवाल है। लेकिन आगे जो मरहला आ रहा है सिंध का, हैदराबाद का, बदीन का, वो एक अहम मरहला है PTI की गवर्नमेंट के लिए भी कि PTI के जो लोग हैं उनका फैसला हो जाएगा, PTI की पार्टी का फैसला हो जाएगा कि किस हद तक यहाँ पे उनके कदम जमे हुए हैं। एक जो बात हुई यहाँ पे कि PSP ने कोट गुलाम मोहम्मद में एक सीट जो है वो जीती है। यकीनन PSP की एक बड़ी कामयाबी है। जिस तरह से वो कह रहे थे कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं और स्ट्रगल करते करते जो है अभी एक सीट उन्होंने आखिरकार निकाल ली है। कुछ बात करेंगे इसी हवाले से। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं अनवर खुर्शीद साहब, आप तज्ज़ियाकार से प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। उनके साथ मौजूद हैं राना गुलजार ताज साहब, आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। और साथ मौजूद हैं डॉक्टर सफवान मलिक, PSP से आपका ताल्लुक है, सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। राना गुलजार ताज साहब, क्या कहेंगे सारी बात पे कि ये जो इंतखाबात हुए ये अक्सर इसको मुस्तरद कर दिया गया, वही कुछ हुआ जो सियासी जमातें करती आई हैं कि अगर जीत जाएँ तो भाई ठीक हुआ है और अगर हार जाएं तो कहा जाता है कि ये जो चीज़ें हैं वो गलत हुई हैं और इस तरह से जो है इंतखाबात को अक्सर मुस्तरद कर दिया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। देखिए डॉक्टर साहब, ये आवाम का फ़ैसला है। अब जिस तरह PSP को भी कोट गुलाम मोहम्मद से एक सीट मिली है, ये एक बड़ी अच्छी खबर है। मुबारकबाद पेश करते हैं हम इनको कि माशाल्लाह एक सीट इनको मिली। और तमाम लोग, दूसरे लोगों को भी ज़ाहिर है आवाम में गए हैं, आवाम के अंदर अपनी मोबिलाइजेशन की है और अगर आवाम ने उनको मुस्तरद कर दिया है तो इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल आवाम से रुजू करती है। जहाँ तक ये धांधली की बात कर रहे हैं तो ये इल्ज़ामात तो हमेशा लगते रहे हैं कि जी धांधली हुई है, ये हुआ है। खैर चलें, लेकिन आप मेहनत करें, आवाम के अंदर जाएं। जहाँ तक इत्तेहाद, सर मैंने आपको पहले इसीलिए दावत दी बात करने की, क्या वाकई ये सब इतना ही था जितना आप कह रहे हैं? देखिए, नहीं ऐसी बात नहीं है धांधली। हाँ, एक चीज़ बड़ी गलत हुई, जो वहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। ये काबिल मजम्मत है और मैं समझता हूँ जिन लोगों ने भी किया है, आया वो पीपल्स पार्टी के लोगों ने किया है या दूसरी जमात के लोगों ने किया है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो सर वो जो पहली गवर्नमेंट आई थी उसके बारे में कहा जाता था कि वो जो है अवाम के वोटों से नहीं आई है, धांधली हुई है, तो वो भी क्या आपकी तरफ से गलत मौक़िफ़ था? नहीं, देखिए हमने तो आपसे क्या कहा कि यहाँ पर तमाम पोलिंग एजेंट बैठे, तमाम लोग इलेक्शन में गए हैं, किसी के पोलिंग एजेंट को निकाला नहीं गया, किसी को यहाँ पे परेशान नहीं किया गया। मैंने आपसे कहा कि अगर कहीं लड़ाई हुई है ये काबिल मजम्मत है, ये नहीं होना चाहिए था, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वो खवाए पीपल्स पार्टी के लोग। चलें सर, मैं आपको बता दूं, ये कैमरे की आंख ने देखा, बहुत सी वीडियोस वायरल हुई हैं, ठप्पे लगे हैं, खवातीन जो है पोलिंग स्टेशंस में खुद से वोट डालते हुए नजर आई हैं। बहुत कुछ हुआ है ऐसा जिसको आप अभी जिक्र नहीं करना चाहते, लेकिन शायद आपके इल्म में नहीं है। क्या कहेंगे इस हवाले से?
نہیں دیکھیں، ایسا تو میں تو نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوا ہوگا، لیکن اگر ایسا ہوا تو غلط ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن میں اس چیز کو اس لیے نہیں مانتا کہ ایسا ناممکن ہے، کیونکہ میں نے آپ سے پھر کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے یہ عوام کا فیصلہ ہے. ابھی کراچی میں الیکشن ہوں گے، حیدرآباد میں ہوں گے، تو ظاہر ہے یہاں بھی دوسرے لوگ بھی ہیں. عوام جس کو ووٹ دے گی ہم سر، تسلیم کریں وزیر گے اس کو. اعلیٰ سندھ کو الیکشن کمیشن میں طلب کیا گیا، ایسی کیا وجوہات ہوئی؟ بالکل، دیکھو الیکشن کمیشن کے پاس اگر کوئی شواہد پہنچے ہیں تو وزیر اعلیٰ سندھ کو طلب کیا گیا، بالکل وہ وضاحت کریں گے، اور ان کو جانا چاہیے جب بلایا ہے تو، اور بالکل وضاحت کریں گے وہاں پہ. اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کو دور بھی کیا جائے. سر، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یا تو لا علمی ہے آپ کی، یا پھر آپ حقائق سے جو ہے نہیں، خود ایسی سے بات آنکھ نہیں ہے. چرا رہے ہیں اور نہیں، ہمیں کھل دیکھیں، کے حقائق نہیں دیکھیں، بتا ایسی رہے. بات میں نے نہیں ہے. پہلا موقع اسی لیے آپ کو دیا رانا گجرات صاحب کہ آپ حقیقت پہ بات کرتے ہیں، ہمیشہ آپ سیاسی ہیٹ پہ بہن کے بات نہیں کرتے. دیکھیے میں نے آپ سے گزارش کی ہے، الیکشن کمیشن نے سی ایم صاحب کو بلایا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کی وضاحت کریں گے. جو بھی الزامات لگے ہیں تو سی ایم صاحب اس کی وضاحت پیش کریں گے. میں تو وضاحت نہیں دے سکتا، سی ایم صاحب کو بلایا تو سی ایم صاحب وہاں وضاحت دیں سر، گے. آپ نے وہ مناظر دیکھے؟ دیکھیے میں نے آپ سے کہا، میں نے آپ سے پہلے کہہ کے میں مذمت کر چکا ہوں کہ اگر ایسے معاملات ہوئے ہیں وہاں پر، میں نے آپ سے کہا کہ لڑائی جھگڑا الیکشنز میں نہیں ہونا چاہیے، یہ قابل مذمت ہے. اس میں نے کہا خواہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے. کسی کو بھی، چاہے کسی بھی جماعت سے کوئی تعلق رکھتا ہو، لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. پرامن طریقے سے پولنگ ہونی چاہیے اور پرامن طریقے سے الیکشن کو پروسیس بھی ہونا چاہیے. انور خوشی صاحب، آپ کی طرف آئیں گے. 2022 چل رہا ہے لیکن ابھی تک ہم وہی 1980 میں زندگی گزار رہے ہیں، اور آج جو کچھ ہوا یہ ناقابل برداشت تھا. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاید رانا صاحب نے وہ جو فلمیں دیکھی ہیں نا ابھی، جو سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے تھے، ایون الیکٹرانک میڈیا پہ بھی ہم نے بہت کچھ دیکھا، وہ شاید ایورنیو اسٹوڈیو اور شاہنور اسٹوڈیو جو لاہور کے ہیں نا، وہاں پہ ریکارڈ ہوئی ہیں. تو وہ ان کو مانتے نہیں ہیں. آتا کہ ہم نے دیکھا تو مجھے شرم آ رہی تھی. ایک چیز دیکھ کے مجھے شرم آئی ہے کہ پولیس کی وردی میں لوگ تھے جو بیلٹ باکس اٹھا کے لے کے جا رہے تھے. وہ مجھے سمجھ نہیں آئی وہ کیا تھا. کہ وہ بیلٹ باکس پولیس سے ہوگی نا، پولیس کی وردی میں تو پولیس ہوگی. اگر پولیس کی وردی بھی نہیں ہوتی تو پولیس نے ان کو پکڑنا تھا کہ کون آ سکتا ہے. تو اس گندے طریقے سے ریگنگ میں نے تو نہیں دیکھی. اتنی ڈنڈے، اتنے لمبے بانس، 6 فٹ 8 فٹ کے بانسوں سے مار رہے ہیں ایک دوسرے کو. جو بھی تھے، جس کو بھی مار رہے تھے. یہ ہم نے یہ فوٹیجز کافی دیکھی، اور ریسنٹلی کا یہ پرسوں کی جو 26 تاریخ کی تھی وہی تھی. تو ایسا مجھے تو خوف آ رہا ہے. جو ابھی 24 جولائی کو ہمارے یہ 3 ڈویژن جو کراچی، حیدرآباد اور ٹھٹھا میں جو بھی الیکشن ہونے ہیں، 16 ضلع رہتے ہیں ابھی. یہ تو 14 ضلعوں کا رزلٹ آیا، ہم نے دیکھا ہے. تو اگر یہی حال یہاں پہ ہوا، کراچی میں ہوا، تو یہ تو بڑا خطرناک لگتا. اور کراچی میں تو ابھی جب ضمنی انتخابات کی ایک سیٹ خالی ہوئی تھی NA 240، اس میں بھی یہ حالات ہم نے دیکھے. 240 کی طرف تھوڑی سی میں ایک اور بات بھی کرنا چاہوں گا. یہ جو جتنی بھی ہماری جمہوری پارٹیاں ہیں نا، بڑی پارٹیاں یا چھوٹی پارٹیاں جتنی بھی کہتی ہیں جمہوریت اس چیز کو کہتے ہیں کہ 5,74,000 ووٹرز میں سے تقریباً اباؤٹ 40,000 ووٹ ڈلے ہیں، جو کہ 8% ہیں. اور جیتنے والے کو MQM کے جو ابو بکر جیتے ہیں ان کو ملے ہیں 2% ووٹس، 10,800 کچھ ووٹ ملے ہیں. اور اس کے سیکنڈ والے کو، اس کو بھی 10,800 کچھ ملے ہیں. تو 10,000 ووٹوں سے 5,74,000 ووٹرز کو کم از کم 8-9 لاکھ کا وہ آبادی ہوگی وہاں پہ، اس کو ریپرزینٹ کریں گے. جمہوریت اس کو کہتے ہیں. جمہوریت کہتے ہیں، جمہوریت ہوتی ہے، الیکشن وہ ہوتا ہے کہ جس کے آدھے سے زیادہ جس طرف عوام ہو وہ بندہ جیت کے آئے گا. تو یہ PTI نے NA 240 میں الیکشنز میں حصہ نہیں لیا، تو آپ کو لگتا ہے کہ PTI نے حصہ نہیں لیا اس لیے عوام باہر نہیں نکلی؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے. اگر PTI بھی اس میں آ جاتی تو PTI بھی یہی ہوتا ہے، 10,000 اوپر نیچے لیتی. اگر اس نے جیتنا تھا تو 11,000 لے لیتی. کیونکہ ووٹر باہر آنے کی، یہ جو ووٹر آئے ہیں نا، آپ دیکھ لینا 40,000 ووٹر کو یہ نکال سکیں اپنی گاڑیوں پہ بٹھا کے، اور وہ لوگ خود سے ووٹ ڈالنے نہیں ہیں. انہوں نے کہا ہم کیوں جائیں. اور ابھی جو سندھ کے انٹیریئر سندھ میں 14 ضلعوں میں جو ہم نے حالات دیکھے ہیں پرسوں، ویسے کراچی میں ووٹ ڈالنے کوئی نہیں جائے گا.
مجھے نہیں لگتا کوئی جائے گا. کیوں؟ وہ کراچی میں ووٹ ڈالنے وہی جائے گا جو سر پہ کفن باندھ کے جس نے جانا ہوگا. یہ نظر آ رہا ہے. اسی لیے شاید الیکشن کمیشن نے ریکویسٹ کی ہے آرمی سے کہ آپ آ کے یہ کنڈکٹ منع کر دیا جی. انہوں نے صحیح کیا نا. وہ کیوں بدنام ہو آ کے. بہت اس پہ بہت سی باتیں جو آپ کے پاس ہیں کہنے کے لیے، اور میں ضرور آپ کو اس کے وقفے کے بعد بھی ٹائم دوں گی. صفان، آپ کی طرف آ جاتے ہیں. آپ نے ایک سیٹ نکال لی ہے، پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے؟ دیکھیں یہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن یور شو. دیکھیں ہم تو اس بات پہ کلیئر ہیں کہ ڈیفینیٹلی ایک سیٹ ہم نے جیتی ہے، لیکن جو شواہد ملے ہیں نا وہاں پر دھاندلی کے، وہ سارے میڈیا میں، جس کا آپ نے بھی ذکر کیا، انور صاحب نے بھی ذکر کیا، کہ وہاں پر پورے باکسز اٹھا کر وہ باہر لے کر جاتے رہے، خواتین عملے کے ساتھ بدمزگی کرتے رہے، بدنظمی کرتے رہے، ان سے لڑتے رہے، وہاں پہ جو بھی پولیس والے لوگ تھے. اب ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ دیکھیں یہ ایک ڈیزائن پالیٹکس ہے جس کے تحت ایک خاص طریقے سے اس صوبے پر قبضہ کیا جاتا رہا اور قبضہ کیا جا رہا ہے. آپ یہ نوٹ کریں کہ یہ سندھ پولیس، اب یہ سندھ پولیس نہیں رہی، اب یہ زرداری پولیس بن چکی ہے. یہ پولیس ان کی ایما پر کام کرتی ہے، ان کی ایما پر لوگ اٹھاتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے جو بھی ان کے وزراء ہیں وہ سارے بیٹھ کر آج ٹی وی پہ اس کو جسٹیفائی کریں، لیکن کیا ان ویڈیوز کو وہ جھٹلا سکتے ہیں جن کا ذکر آپ کر رہی ہیں یا انور صاحب کر رہے ہیں یا میں کر رہا ہوں، کہ جس میں یہ چیز واضح طور سے دیکھی گئی کہ اس پہ دھاندلی کے ٹھپے لگانے کے تیر پر لگاتار اس پہ ٹھپے لگاتے گئے، لوگوں کو وہاں سے غائب کر دے گئے، اٹھاتے گئے. اور انتہا یہ تھی کہ جو پولنگ کا عملہ ہے، یہ پولنگ کا عملہ بھی وہاں سے پورا غائب کر دیا گیا. اس کی پوری ذمہ داری دیکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر جاتی ہے، اور اس کے ساتھ لا انفورسمنٹ ایجنسی جو ہماری سندھ پولیس ہے یہاں پر، جس کی ذمہ داری تھی ان چیزوں کو تحفظ فراہم کرنا. لیکن یہ کیسے چوکیدار تھے جنہوں نے سارا الیکشن چوری کرا دیا ہمیشہ کی طرح. اور یہ کیا میسج دے رہے ہیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ آج ایک بلدیاتی الیکشن نہیں ہے. ہم اس پلیٹ فارم سے لوگوں کو میسج کیا دے رہے ہیں کہ بھئی اگر کراچی میں، سندھ میں، پاکستان میں سیاست کرنی ہے تو ڈنڈوں کا استعمال کرنا ہے. لیکن وہ رانا صاحب کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوا ایسا. NA 240 کا الیکشن بھی آپ کے سامنے کہ ڈنڈوں کا استعمال کیا گیا، آپ کے سامنے بلدیاتی انتخابات بھی ڈنڈوں کا استعمال کیا گیا. اب یہ تو سب اداروں نے سوچنا ہے، بیٹھنا ہے، سر جوڑ کے فیصلہ کرنا ہے. کیا ہم یہ پاکستان کے لوگوں کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے الیکشن وہی لڑے گا، وہی جیتے گا جس کے پاس کوئی اسلحہ ہے؟ NA 240 میں تو آپ کی پارٹی سے بھی جواب مانگا گیا ہے نا. نہیں، NA 240 میں تو دیکھیں نا کتنا ظلم ہے. یہ لگی جو آنکھ تو ہر بار میرے گھر میں لگی، اور ہمارے شہر میں قیمت ہمارے سر کی لگی. تو ہمارے تو کیمپ پر حملہ ہوا، 8 گولیاں ہمارے ساتھیوں کو لگی، مصطفیٰ بھائی کوئی گول لگی، سیف الدین بھائی شہید ہو گئے. لیکن اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان پوچھ رہا، تو ہم سے پوچھ رہا کوئی ایک فوٹیج، کوئی ایک ویڈیو جس میں ہمارے ساتھی، ہمارے کارکن کی کوئی دکھا دے. تو مصطفیٰ بھائی کا یہ اعلان ہے کہ میں سیاست چھوڑنے کو تیار ہوں، جس کے اوپر انہوں نے ہم پر الزام یہ لگایا کہ ہم پولنگ اسٹیشن کے اندر داخل ہوئے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہر پولنگ اسٹیشن کے اندر کیمراز لگے ہوئے ہیں، وہاں پر پولیس کی اسٹرکٹ سرویلنس تھی. ایک ویڈیو یہ نکال کر دکھاتے ہیں جس میں مصطفیٰ بھائی کسی پولنگ اسٹیشن کے اندر اکیلے بھی گئے ہوں، تو ہم سیاست چھوڑنے کو تیار ہیں. جہاں سے آپ نے سیٹ جیتی ہے وہاں دھاندلی نہیں ہوئی سر. بھائی دیکھیں کمپیریٹیولی یہ تو کلیئر ہے نا، ورنہ کوئی فوٹیج کوئی چیز اس طرح کی بھی آتی ہے جس طرح باقی جگہوں پر آتی ہے. اور سنا ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر ایشو کیا ہو رہا ہے. یہاں جس کے پر ایشو آ رہا ہے نا، جس کے ساتھ مسئلہ ہو رہا ہے وہ بول رہا ہے، اس کے ساتھ جو دوسرے فریقین ہیں وہ خاموشی سے بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں. تو میں ان سب، جس طرح NA 240 میں آپ نے دیکھا کہ تمام سیاسی جماعتیں، صرف ایک ریلیجس فنیٹسزم کا ہم نے مظاہرہ دیکھا کہ TLP نے کس طرح آ کے اسٹریٹ فائرنگ کی، سارے مسئلے مسائل کیے. تو میں اور تمام باقی جماعتیں خاموش تماشائی بن کے دیکھتی ہیں. تو میں ان تمام ناقبت اندیش دوستوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں آج اگر زد پہ ہوں تو خوشگما نہ ہوں، چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں. تو یہ ان سب کو اب یہ سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور کون لوگ ہیں جو ایک ڈیزائن پالیٹکس کے تحت ہمارے ساتھ تباہی لے کر آ رہے ہیں، بربادی لے کر آ رہے ہیں اور ہمارے الیکشن کے اوپر قابض ہو رہے ہیں. لیکن سر سندھ میں تو آپ کو پیپلز پارٹی کا زور تو نہیں ٹوٹنے والا. اگر اس کو دیکھیں کہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا، مطلب پورے پاکستان میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پارٹی کو شکست ہوئی ہے. ایک پارٹی آتی تھی، کبھی ANP تھی، اس کے مخالف آ گیا، دوسری پارٹی آئی. سندھ میں پیپلز پارٹی کبھی پنجاب میں بھی تھی، آج پنجاب میں کوئی ووٹ ڈالنے والا نہیں پیپلز پارٹی کو. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کے مخالف کوئی آیا ہی نہیں، کوئی کھڑا ہی نہیں ہوا؟ ڈاکٹر صاحب اس کا مسئلہ یہ ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ انہوں نے ایک خاص طریقے سے ساری پولیس، ساری بیوروکریسی، ساری طاقت، سارے ڈیسیجن میکنگ پوزیشنز پہ اپنے لوگ بٹھائے ہوئے. لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ ہر عروج کو زوال ہے. ایسی دنیا میں کوئی جگہ ہی نہیں، ایسی دنیا کا کوئی مارکا ہی نہیں جس میں کوئی ایک شخص ایک دفعہ جیتا اور اس کے بعد کبھی وہاں سے ہارا نہ ہو. تو دیکھیں ہر عروج کو زوال ہے، ان کا بھی زوال آنا ہے. کیونکہ جس روش پر یہ چل رہے ہیں آپ کے سامنے نا، کہ نواب شاہ لاڑکانہ جیسی جگہوں سے بھی ان کو دھاندلی کر کے جب جیتنا پڑے تو ان کی زوال نہیں ہے تو کیا ہے. ٹھیک ہے آج زوال کی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی ہے، لیکن ویٹ فار دا رائٹ ٹائم اس زوال کا اناؤنسمنٹ بھی ہوگا اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ سندھ پاکستان پیپلز پارٹی کے چنگل سے آزاد ہوگا انشاءاللہ تعالی. رانا گلزار تاج صاحب کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ لڑائی جھگڑے کا میں نے اپنے پروگرام میں مذمت بھی کی ہے کہ بالکل اگر کہیں ایسا ہوا ہے تو قابل مذمت ہے، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے تھی جہاں تک یہ لڑائی وغیرہ. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے ریگنگ یا دوسری معاملات یہ تمام پورے پاکستان کا مسئلہ ہے.
खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, कहीं पर भी आप ये देखें कि यही सिलसिला होता है कि जो हारने वाले लोग होते हैं वो इल्ज़ामात लगाते हैं। तो इसका मसले का हल कैसे होगा? ये एक दूसरे को सबसे पहली बात तो हम तस्लीम करना सीखें, चाहे कोई हो, इसमें पीपल्स पार्टी हो या दूसरी जमातें भी हों, हम एक दूसरे को तस्लीम करना सीखें, जो हम नहीं कर पाते। हम सिर्फ़ और सिर्फ एक ही बात होती है कि अगर हारते हैं तो फिर हम वही रोना रोते हैं कि जी रैगिंग हो गई है, ये हुआ है, ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल किया गया। कल मैं समझता हूँ कि पिछले 10 इयर्स जो दौर गुजरे थे तो जो दूसरी जमातें थी यहाँ पे, सर आपकी वही सब पार्टी कुछ तो करती थी। इबरतनाक शिकस्त का दावा कर रही, इबरतनाक। नहीं देखें, शिकस्त होती है, मैंने आपसे कहा ना कि तमाम लोगों को शिकस्त हुई, आवाम का शुक्रिया, सिंध की आवाम ने वोट दिया है, उनकी मेहरबानी सिंध है, पुलिस हम का भी उनका शुक्रिया सर। नहीं, सिंध पुलिस तो देखें वो तो सबके लिए एक बराबर है, ये नहीं कि पीपल्स पार्टी के लिए, वो तमाम पोलिटिकल पार्टीज कुछ के चीजें मान जाए प्रोटेक्शन ना। दे रही सर, है। कुछ नहीं चीजें देखें, मान ऐसी बात नहीं है, वो प्रोटेक्शन दे रही हैं। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने वजाहत तलब की है, बिल्कुल सीएम सिंध को वजाहत देनी है और देनी चाहिए, क्योंकि जवाबदेह हैं कह सीएम देना सिंध सिंध साहब। पुलिस का नहीं, शुक्रिया। क्यों कहें? बात यह है कि वो सबके लिए है, खाली पीपल्स पार्टी के लिए नहीं है, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, वो अवाम के लोग हैं, अवाम की खिदमत के लिए है सिंध पुलिस, पीपल्स पार्टी की खिदमत के लिए थोड़ी है। सर वो भी अवाम मुझे ने याद वोट है कि दिया सिंध हाउस में इस्लामाबाद में जब ये हो रहा था तब किस तरह से सिंध पुलिस की जोक दर जोक नहीं, पहुंची। देखिए वो जो सूरत हाल थी वो इस तरह की सूरत हाल थी कि एक तरफ वहाँ एक ऐसी कैफियत थी कि सूबे की पुलिस तो नहीं जाती नहीं, वहाँ देखिए पे, मेरी बात आपकी सुनिए, पुलिस तो काफी नहीं आपके कंट्रोल देखिए, में है। आपने वो नहीं देखा कि जब शेख रशीद साहब एमएनएस को किस तरह से थ्रेड कर रहे थे, किस तरह से उठा उठा कर लेकर जा रहे थे। बात यह है कि ये चीजें मैंने आपसे कहा ना कि यहाँ सही क्या हुआ है, यहाँ पे तो जो जिसकी ताकत हो रही है, इस तरह के इश्यूज मैं समझता हूँ कि शेख रशीद क्या कुछ नहीं कह रहे थे, क्या कुछ नहीं कर रहे थे एमएनएस के साथ। बहरहाल तो मैं बात ये ये है समझती हूँ कि ऐसी बात सही नहीं क्या है। हो रहा है ये इस वक्त कहना सही नहीं होगा, सही करना पड़ेगा। और अब तो वक्त आ गया है कि 2022 चल रहा है और पाकिस्तान इस वक्त भी अगर सही नहीं होता तो कब ठीक होगा। मसले का हल ढूंढते हैं लेकिन एक ब्रेक के बाद।